السلام علیکم فرینڈز، یہ جو ٹنل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مکمل بند ہونے سے کروڑوں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ اس لیے اسے امریکہ کے جانے مانے شہر نیو یارک میں بسے کروڑوں لوگوں کی زندگی کا پروانہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ کوئی عام سرنگ نہیں ہے بلکہ دنیا کی انوکھی ٹنل ہے۔ یہ نیو یارک کے لوگوں کی زندگی اور موت کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ یہ مغرب کی سب سے لمبی سرنگ ہے جسے دنیا کا 8واں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سرنگ کا نام ہے ڈیلاویئر ایکویڈکٹ۔ یہ سرنگ 137 کلومیٹر لمبائی کے ساتھ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی دنیا کی سب سے لمبی کنٹینیوس ٹنل ہونے کا بھی ریکارڈ رکھتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے یہ ٹنل نیو یارک کے رہنے والوں کے لیے زندگی کی علامت ہے اور آخر کیوں اس ٹنل کے بند ہونے سے کروڑوں لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ ناظرین، ڈیلاویئر ایکویڈکٹ ایک خاص قسم کی سرنگ ہے جسے 20ویں صدی کے درمیانی عرصہ میں بنایا گیا۔ یہ سرنگ ٹریفک گزارنے کے لیے کسی بھی سڑک یا ریلوے ٹریک کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ لوگوں کو پانی کی فراہمی کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ ویسے بھی ایکویڈکٹ کا مطلب پانی کے لیے بنایا گیا راستہ ہوتا ہے۔ یہ پانی کے سورس سے پانی لے کر جہاں ضرورت ہو وہاں پہنچاتی ہے۔ یہ طریقہ صدیوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے مگر سب سے پہلے رومیوں نے یہ طریقہ متعارف کروایا تھا جو ابھی بھی زیر استعمال ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ جب نیو یارک سٹی کے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں ماضی میں پانی کی کمی اتنی زیادہ تھی کہ آگ بجھانا تو دور، پینے کے لیے بھی پانی دستیاب نہیں تھا۔ اسی لیے نیو یارک کو اس وقت بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا جب نیو یارک میں ستمبر 1976 میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ دور دور تک آگ بجھانے کو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آگ اتنی خطرناک طریقے سے پھیلی کہ شہر کی 1/4 عمارتیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ یوں کوئی چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ اس سارے عرصے کے دوران امریکی حکومت اس کوشش میں تھی کہ اس بڑے مسئلے سے چھٹکارا کیسے پایا جائے۔ اس مسئلے کا حل 20ویں صدی کے نصف میں ڈیلاویئر ایکویڈکٹ نامی ٹنل بنانے کا فیصلہ کر کے نکالا گیا جو آج بھی نیو یارک کے رہائشیوں کے لیے پینے کا صاف پانی فراہم کر رہی ہے۔ دراصل یہ ایک پمپ سٹیشن کے ذریعے دریائے ہنڈسن کے مغربی کنارے کے راؤنڈ آؤٹ، کینریز ویل، نیور سنک اور پیپ کٹن کے ذخائر سے پانی لیتی ہے اور یہ ہر دوسرے کنارے پر واقع مغربی برانچ کینسیکو اور ہل ویو کے ذخائر میں جاتی ہے۔ ہل ویو پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس ٹنل کی تعمیر 1939 میں شروع کی گئی تو ٹنل کی تعمیر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو مختلف جیوگرافک چیلنجز تھے، مطلب کہیں سخت چٹانیں جنہیں توڑنے کے لیے خاص اوزاروں کی ضرورت تھی اور کہیں نرم چٹانیں جو کبھی بھی ورکر کے اوپر گر سکتی تھیں۔ دوسرا بڑا چیلنج واٹر پروفنگ تھا، یعنی اس ٹنل کو ایسے بنایا جانا تھا کہ کہیں سے بھی پانی لیک نہ ہو۔ یہ ایکویڈکٹ کی تعمیر کا سب سے اہم اور مشکل ترین چیلنج تھا کیونکہ تھوڑی سی لیکیج بہت سارے پانی کے ضائع ہونے کی وجہ بن سکتا تھا جو ایک کامیاب پروجیکٹ کو ناکام بنا دیتی۔ اس لیے دیواروں میں کنکریٹ کا استعمال کیا گیا تاکہ لیکیج کا امکان کم سے کم رہے، لیکن بہت زیادہ احتیاط کے باوجود پانی لیک ہو کر ہی رہا جس کی وجہ سے نیو یارک کے رہائشیوں کو کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس سے پہلے 2013 میں بھی لیکیج کا سامنا کرنا پڑا، اسی لیے سب سے بڑا ریپیئر پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کی لاگت $1 بلین سے بھی زیادہ آئی۔ اسی دوران ہڈسن ریور کے پاس ایک بائی پاس تعمیر کیا گیا۔ تیسری بڑی مشکل مٹیریل کی فراہمی تھی کیونکہ کنکریٹ، سٹیل اور سیمنٹ کی ایک بڑی تعداد میں ضرورت تھی جس کے لیے ریل روڈز استعمال کرنے کے علاوہ کئی نئے روڈز بنائے گئے۔ اسی طرح مختلف تعمیراتی طریقے اپنا کر ان تمام تر مشکلات کا حل نکالا گیا۔ اس ٹنل کو بنانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کیا گیا جس میں سب سے پہلے کٹ اینڈ کور ٹنلنگ میتھڈ آ جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے کھدائی کی جاتی ہے اور بعد ازاں اس کنکریٹ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیکنیک لمبائی کے رخ میں استعمال کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ شیلڈ ٹنلنگ کا ہے۔ اس میں سٹیل کی ایک بڑی شیلڈ استعمال کی جاتی ہے جس کے ذریعے ورکرز کھدائی کے دوران کسی بھی اچانک حادثے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ ایکویڈکٹ پیسج کے لیے ہڈسن ریور کے نیچے استعمال کی گئی ہے۔ تیسرا طریقہ بورنگ کا ہے۔ اس میں ایک روٹیٹنگ ڈرل استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ڈرل ٹنل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ٹنل 6 سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد 1945 میں مکمل ہوئی۔ تب سے لے کر آج تک یہ ٹنل امریکہ کے شہر نیو یارک کے لاکھوں کروڑوں رہائشیوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرتا آ رہا ہے جو 1.3 بلین گیلن روزانہ کے حساب سے بنتا ہے۔ یوں یہ ٹنل 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ پانی سرنگ میں سے 2 فٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے۔ اس سرنگ کی چوڑائی 13.5 فٹ ہے۔ ایکویڈکٹ کے فائدوں کی بات کریں تو پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا پینے کا صاف ستھرا پانی نیو یارک کے رہائشیوں کو میسر آیا ہے۔
यूं ये लाखों लोगों को साफ पानी की फराहमी से उनकी जिंदगियां बचाने का जरिया बनी। दरअसल यही असल वजह थी इस टनल को बनाने की, ताकि लोगों तक पानी की रसाई मुमकिन हो सके। इस टनल की तामीर से होने वाला दूसरा फायदा मुआशी तरक्की और नौकरियों की फराहमी का हुआ। पिछले दिनों भी इस टनल में लीकेज मिली, जिसकी वजह से रोजाना कई मिलियन गैलन पानी जाया हो रहा था। अब इस टनल को आर्जी तौर पर बंद किया गया ताकि इसे रिपेयर किया जा सके। इससे एक मेंटेनेंस ऑपरेशन से सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली। न्यूयॉर्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क का तरक्की याफ्ता शहर है, इसलिए अमेरिका अपनी आवाम की सेहत के लिए किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। आज डेलावेयर एक्वेडक्ट शहरियों को साफ सुथरा पीने का पानी मुहैया करती है, जिससे आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियों का चांस कम से कम होता है। इसके साथ साथ ये टनल अपने अनोखेपन की वजह से सियाहों को भी अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द खूबसूरत और प्यारे इलाके देखने वालों को खूबसूरत नज़ारे फराहम करते हैं और लोग सैरो तफरीह के लिए इधर का रुख करते हैं। आखिर में जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर ये टनल हमेशा के लिए बंद कर दी जाए और पीने का साफ पानी न्यूयॉर्क के शहरियों तक ना पहुंच सके तो अमेरिकी शहरियों का क्या बनेगा। यकीनन करोड़ों लोगों की जिंदगियां दर्दनाक मौत का शिकार हो जाएंगी। यही वजह है कि यह टनल न्यूयॉर्क के शहरियों के लिए जिंदगी की अमानत है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके साथ मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।